امریکہ ایران مذاکرات اگلے ہفتے پاکستان میں ہو سکتے ہیں۔ اسلام آباد میں دونوں ملکوں کی ایک اور بیٹھک ہونے کا امکان ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق امریکہ اور ایران ثالثوں کے ساتھ ایک صفحے کی دستاویز پر کام کر رہے ہیں، جس میں 14 نکات پر مشتمل مفاہمت کی یادداشت تحریر ہوگی۔ یادداشت میں 1 ماہ پر مشتمل مذاکرات کے لیے ضوابط طے کیے جائیں گے۔ ڈرافٹ میں ایران کے ایٹمی پروگرام اور افزودہ یورینیم سے نمٹنے کا طریقہ کار بھی شامل ہے۔ آبنائے ہرمز میں تناؤ کم کرنے پر بھی بات ہوگی۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان اہم معاملات اب بھی حل طلب ہیں۔ اور امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران کا جواب آج ملنے کی توقع ہے۔ ٹرمپ نے اس کے ساتھ دھمکی بھی دی کہ اگر معاملات طے نہیں ہوتے تو ہمارے پاس دوسرے راستے بھی ہیں۔ مذاکرات ناکام ہونے پر آپریشن پروجیکٹ فریڈم مزید قوت کے ساتھ شروع کر دیا جائے گا، لیکن اس بار پروجیکٹ فریڈم پلس ہوگا، جس میں کچھ اور چیزیں بھی شامل ہوں گی۔ امریکی صدر نے ایک بار پھر کہا کہ امریکہ نے پاکستان کی درخواست پر پروجیکٹ فریڈم روکا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے نیشنل سیکیورٹی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا کہ آبنائے ہرمز پر امریکی قرارداد کی حمایت کرنے والے سنگین نتائج سے خبردار رہیں۔ اپنے اوپر ہرمز کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کرنے کا خطرہ مول نہ لیں۔ آبنائے ہرمز کے دروازے بحرین سمیت ان تمام ممالک پر ہمیشہ کے لیے بند ہو سکتے ہیں جو امریکی قرارداد کے حمایتی ہیں۔ امریکی شہریوں کی اکثریت ایران جنگ کے خاتمے سے زیادہ ایران کو ایٹمی ہتھیاروں کے حصول سے روکنے کی حامی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے سروے شیئر کر دیا ہے، کہا کہ اہم یہ ہے کہ امریکی قوم کیا چاہتی ہے۔ ٹرمپ کے شیئر کیے گئے سروے کے مطابق 53% امریکی ووٹرز کے مطابق ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنا لڑائی ختم کرنے سے زیادہ اہم ہے۔ 60% امریکیوں نے ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کو امریکہ میں توانائی کی قیمتوں کو مستحکم رکھنے پر ترجیح دی۔ اس وقت وفاقی وزیر خزانہ اور وفاقی وزیر پیٹرولیم پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ ہماری جی ڈی پی گروتھ 4% کے قریب ہوگی، تو اس کے پیچھے ایک فیکٹ بیسڈ ڈسکشن ہے، اینڈ انشاءاللہ دس از گوئنگ ٹو بی مٹیریلائز۔ اور اس کو آپ کمپیئر کریں، جو پچھلے سال کی ہماری گروتھ تھی وہ 3.1% تھی۔ اب آ جائیں آپ ایکسٹرنل فائنانس کی طرف، تو ایکسپورٹس کی بڑی بات ہوتی ہے، تو یہ 9% گرو ہوا ہے منتھ آن منتھ، اور 14% گرو ہوا ہے ایئر آن ایئر۔ اس میں جو ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائلز ہیں، آئی ٹی ہے اور باقی سیکٹرز ہیں، سو اس ایل ایس ایم از براڈ بیسڈ، ایکسپورٹ گروتھ از براڈ بیسڈ۔ اب آ جائیے ریمیٹنسز پہ، تو مارچ میں $3.8 بلین ہماری ریمیٹنسز کا مہینہ تھا مارچ کا، اور اس میں ہمیں سمجھ بھی آتی ہے کہ رمضان تھا، عید کا ہمیشہ ایک فیکٹر آتا ہے، بٹ الحمدللہ in April this remittance volume has increased and gone to a level of $3.5 billion. تو یہ عام طور پہ 3 سے 3.2 بلین ڈالرز ہوتا ہے عید کے فیکٹر کے علاوہ، سو $3.5 بلین ڈیورنگ دا منتھ آف اپریل۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ، اس کی بات ہوئی پرائم منسٹر صاحب کی سربراہی میں، اس کو براڈن بھی کیا گیا، اس کے کلائنٹ سیگمنٹس کو ایکسپینڈ کیا گیا۔ یہ عام طور پہ $180-200 ملین میں یہ والیوم رہتے ہیں ہر مہینے۔ ان مارچ دس ٹچڈ $260 ملین، اینڈ آئی ایم ویری پلیز ٹو ٹیل یو کہ اپریل میں $320 ملین آئے ہیں ان روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کوششوں سے پاکستان خطے میں توازن اور استحکام کی علامت بن کر ابھرا ہے۔ معرکہ حق کو 1 سال مکمل ہونے پر صدر مملکت آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں فیلڈ مارشل کی قیادت اور جرأت مندانہ فیصلوں کو معرکہ حق کی کامیابی میں کلیدی قرار دیا۔ اعلامیہ کے مطابق صدر مملکت نے کہا کہ دشمن کی جارحیت کا بھرپور مگر متوازن جواب دے کر دنیا کو اپنی دفاعی صلاحیت کا پیغام دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ معرکہ حق اس حقیقت کی روشن دلیل ہے کہ پاکستانی قوم امن پسند ہونے کے ساتھ ساتھ بہادر، باوقار، ثابت قدم اور غیرت مند قوم ہے۔ آج پاکستان کو ایک ذمہ دار ملک کے طور پر تسلیم کیا جا رہا ہے۔ دشمن کو حقیقت کا ایسا سبق دیا گیا جس نے اس کے ناقابل شکست ہونے کے زوم کو خاک میں ملا دیا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو ان کی جرأت مندانہ اور دلیرانہ قیادت پر بھرپور خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ معرکہ حق کی کامیابی کو 1 سال مکمل ہونے پر فیلڈ مارشل عاصم منیر نے قوم اور افواج پاکستان کو مبارکباد پیش کی ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق پاک بحریہ اور پاک فضائیہ کے سربراہوں نے بھی قوم اور افواج کو مبارکباد دی۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ قومی یکجہتی کے ساتھ منایا جانے والا یہ دن پیشہ ورانہ مہارت، ہمت اور اتحاد کا ثبوت ہے۔ مسلح افواج ہمیشہ پاکستانی عوام کے شانہ بشانہ ہے۔
مسلح افواج قوم سے لازوال رشتے کو جذبہ خدمت کے ساتھ فخر سے نبھا رہی ہیں۔ مارکہ حق قوم کی تاریخ میں اہم سنگ میل بن گیا ہے۔ مارکہ حق میں قومی عسکری مہارت اور حکمت عملی کی پختگی کی عکاسی ہوتی ہے۔ مارکہ حق کی کامیابی نے قومی اعتماد کو مضبوط کیا۔ مارکہ حق کی کامیابی نے پاکستان کو ایک ذمہ دار اور مستحکم علاقائی قوت کے طور پر بھی اجاگر کیا۔ مارکہ حق کی کامیابی نے اجاگر کیا کہ پاکستان مؤثر دفاعی صلاحیتوں کا حامل ہے۔ مارکہ حق میں فتح کا 1 سال مکمل ہونے پر GHQ راولپنڈی میں کل صبح تقریب ہوگی۔ تقریب کے مہمان خصوصی چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر ہوں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر تقریب سے خطاب بھی کریں گے۔ تقریب میں چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو اور نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف بھی شریک ہوں گے۔ تقریب میں یادگار شہداء پر پھول چڑھائے جائیں گے اور تینوں مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے سلامی پیش کریں گے۔ ابھی آپ کو ایک خبر دیں، کراچی میں ڈاکٹر سارنگ قتل کیس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ مقتول کی اہلیہ رومینا مبینہ طور پر قتل میں ملوث نکلی۔ حکام کے مطابق ملزمہ اور اس کے ایک ساتھی کو حراست میں لے لیا گیا ہے، جبکہ واردات میں استعمال ہونے والی گاڑی بھی برآمد کر لی گئی ہے۔ ڈاکٹر سارنگ کو 21 اپریل کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا تھا۔ امریکی ادارے پینٹاگون نے پہلی بار UFO سے متعلق دلچسپ انکشافات کیے ہیں۔ اس بارے میں آپ کو مزید بتائیں گے زرغون شاہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ہدایت پر پینٹاگون نے UFOs یعنی اڑن تشتریوں سے متعلق دستاویزات کی پہلی کھیپ جاری کر دی ہے۔ 162 فائلوں میں سب سے زیادہ دلچسپ 1969 کی ایک فائل ہے، جس میں خلائی مشن اپولو 11 کے خلاباز بز الدرین نے چاند کی سطح کے قریب خاصی بڑی سائز کی کوئی چیز دیکھی۔ خلاباز کے مطابق ایک پراسرار شے تیز رفتاری سے 90 ڈگری کے متعدد چکر کاٹ رہی تھی۔ قازقستان کے آسمانوں پر ایک نہایت چمکدار شے پیچدار انداز میں گھومتی دکھائی دی۔ اپولو 12 کے خلاباز ایلن بین نے بتایا کہ انہوں نے خلا میں ذرات اور تیز روشنیاں دیکھی۔ اپولو 17 کے 2 خلابازوں نے بھی ایسا ہی مشاہدہ کیا۔ خلاباز جیک شمٹ نے خلائی نظارے کو یوم آزادی کے جشن جیسا قرار دیا۔ ایک اور فائل میں 1965 کے جیمینائی 7 خلائی مشن کی آڈیو ریکارڈنگ میں خلاباز فرینک بومن نے ناسا کنٹرول روم کو ایک عجیب شے دیکھنے کی اطلاع دی۔ FBI کی 1957 کی ایک فائل میں ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ اس نے زمین سے بلند ہوتی ایک بڑی گول شکل کی گاڑی دیکھی۔ اگرچہ ان دستاویزات نے خلائی مخلوق سے متعلق سوالات کو دوبارہ جنم دیا ہے، تاہم ماہرین کے مطابق ان میں ایسا کوئی ثبوت نہیں کہ خلائی مخلوق موجود ہے یا امریکی حکومت کے پاس خلائی ٹیکنالوجی ہے۔ UFO سے متعلق جاری کی گئی فائلوں میں عینی شاہدین کے بیانات، ویڈیوز، تصاویر اور نامعلوم اشیاء کی مشاہداتی رپورٹس شامل ہیں۔ زرغون شاہ، جیو نیوز، اسلام آباد۔ پاکستانی منیچر آرٹسٹ مہین الہی کے فن پاروں کی لندن میں نمائش کا اہتمام کیا گیا۔ ری امیجنڈ ریئلٹیز کے عنوان سے مہین الہی کے منیچر کی نمائش سینٹر لندن میں گرین اینڈ سٹون گیلری میں جاری ہے۔ مہین الہی کا کہنا ہے کہ ان کا فن ایشیا کی قدیم ترین مصوری کی روایت کا عکاس ہے۔ یہ فن پارے تنہائی کے ذریعے امن، سکون اور قلبی اطمینان پر توجہ دلاتے ہیں۔ نیشنل کالج آف آرٹ سے گریجویشن کے بعد یہ مہین الہی کی پہلی بڑی نمائش ہے۔ وہ معروف پاکستانی مصور سعید اختر کی پوتی ہیں۔ مہین رواں برس نیو یارک اور دبئی میں بھی اپنے فن پاروں کی نمائش کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔